ہر ماں باپ کی یہ ارمان ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں وقت پر ہو جائیں، کیونکہ بچیاں یا بچے یہ گھروں کی عزت ہوا کرتی ہیں اور ماں باپ کے روشن مستقبل اور ماں باپ کی عزت ہوا کرتی ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بچوں کی شادیاں اچھے گھرانے میں ہوں اور اچھے رشتے ان کے لیے ملیں۔ لہٰذا بہت سی مائیں اور بہت سے ہماری بہنیں اور بہت سے ہمارے دوست اور احباب اس دقت میں رہتے ہیں، معقول رشتوں کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ہر گھر کا لمسم ایک میٹر رہتا ہے اور ایک معاملہ رہتا ہے۔ دوست احباب کے ایما پر بندے نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی ایسا کوئی تبصرہ ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ لہٰذا جن حضرات کے گھروں میں بیٹی اور بیٹے رشتے کے لیے موجود ہیں اور شادی کے لائق ہو گئے ہیں لیکن کوئی رشتہ معقول انہیں نہیں مل پا رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اے رب العزت، ان بچیوں اور ان بچوں کے معقول رشتے کا غیب سے انتظام فرما۔ لہٰذا آئیے آج میں آپ حضرات کو قرآن کریم کی ایک ایسی صورت بتانے جا رہا ہوں جو صورت ابھی اس کے بعد تلاوت ہوگی، اور اس قرآن کریم کی صورت یعنی سورہ رحمان، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم کی دلہن ہے سورہ رحمان۔ اور جس طرح یہ سورہ رحمان قرآن کریم کی دلہن ہے، اسی طرح اس کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن بچیاں جلد از جلد دلہن بن کر ماں باپ کی عزت کو بچاتے ہوئے اور اپنی سسرال کی طرف انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ اس سورت مقدس کو یعنی سورہ رحمان کو روزانہ جس بچے کی شادی کا مسئلہ ہو یا جس بچی کی شادی کا مسئلہ ہو، وہ اس قرآن کریم کی سورت کو 3 بار روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ 3 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم باوضو ہو کر پڑھے، پھر اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر پوری سورہ رحمان تلاوت کرے، پھر دوسری مرتبہ سورہ رحمان پڑھے، پھر تیسری مرتبہ سورہ رحمان پوری پڑھے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھے۔ یہ روزانہ کا معاملہ رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ جلد از جلد اللہ غیب سے رشتے فراہم فرمائے گا، غیب سے رشتے چلے آئیں گے، اور انشاءاللہ بااخلاق رشتہ، انشاءاللہ اچھا رشتہ انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا، بہت سے حضرات جن کو یہ میری ویڈیو ملے گی، وہ بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جو سورہ رحمان پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یعنی سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اب وہ کیا کریں؟ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت جو آپ کی اس ویڈیو میں موجود ہے، اس کو غور سے 3 مرتبہ سنیں۔ 3 مرتبہ یا تو روزانہ پڑھیں یا تو 3 مرتبہ روزانہ سنیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا یہ مقصد جو آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے کی شادی کا ہے، انشاءاللہ آپ جان نہیں پائیں گے، اللہ غیب سے رشتہ بھیج دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ایک صاحب مراد آباد محلہ گل شہید میں جناب پروفیسر اسحاق صاحب، ان کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا، کافی دنوں سے پریشان تھے۔ سن 2003 میں، اس وقت میں بمبئی میں تھا، انہوں نے فون کیا، فون کر مجھ سے کہا
तो चूँकि हज़रत मक्की दामत बरकातहुम से मैंने ये वजीफ़ा सुन रखा था, ये अमल सुन रखा था, और उन्होंने मुझे इसकी बाकायदा पढ़ने की और लोगों को बताने की भी इजाज़त मरहमत फरमाई थी। लिहाजा मौलाना मक्की दामत बरकातहुम के इस वजीफ़े को जब मैंने इसहाक़ साहब जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जब मैंने उनको बताया, चौथे दिन उन्होंने दोबारा हमको फ़ोन किया और कहने लगे मौलाना साहब 3 दिन मैंने पढ़ा है, मेरी बेटी ने पढ़ा है, और चौथे दिन रिश्ता माकूल आ गया, बाअखलाक रिश्ता आ गया। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि ए अल्लाह, जिनके घरों में बेटी और बेटियाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इस सूरह रहमान के सुनने और इस सूरह रहमान के पढ़ने की बरकत से और इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बेटे और बेटी की शादियों का गैर से इंतज़ाम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल्क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल्अर्द वदअहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल-अअलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल्ल यौमिन हुव फ़ी शअन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़ुरुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد